بہت کچھ ہے جو میں آج سیکھنا سننا سمجھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ جو سیکھنے سنانے اور سمجھانے کے لیے موجود ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں انتہائی قدر کے ساتھ تعارف کرانا چاہتا ہوں. علامہ کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بڑی خصوصی گفتگو ہونے والی ہے. میں علامہ صاحب بغیر وقت ضائع کیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ، جناب زہرا، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، عابدہ، ساجدہ، ان کی فضیلت کے چند جملے آپ کے ایسے سننا چاہتا ہوں جو میری گفتگو کو یقینی طور سے پختگی کی طرف لے کے جائیں گے. آپ ہیں کون؟ اتنی کم عمری میں آپ کو یہ سعادت کیسے حاصل ہوئی؟ کیا مقام آپ کا کہ خاتون جنت بھی ہیں اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بھی ہیں؟ عرض فرمائیے گا. سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو تمام عالم اسلام کو جشن ولادت صدیقہ کبریٰ سیدۃ النساء العالمین، رحمت للعالمین، حلیلۃ امیر المومنین، ام الائمۃ طیبین والطاہرین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بقول حضرت میر انیس علیہ الرحمہ کے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. اور حضرت اقبال کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ وہ سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، تو جو تین نسبتیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جس بیوی کا ذکر ہو رہا ہے وہ دختر نبوت ہیں اور ہمسر ولایت ہیں اور مادر امامت ہیں. سارے فضائل اس میں سمٹ کر آ جاتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تفسیر الدر المنصور جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 146 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرج البحرین یلتقیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے. اس کا ایک ظاہر ہے، دنیا میں دو سمندر ایسے ہیں کہ جو ملاقات تو کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. لیکن اس آیت کا جو باطن ہے وہ باطن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو ایسے ملا دیا ہے کہ جو علم اور حکمت اور عصمت کے سمندر ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسا حد فاصل بھی ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. علامہ جلال الدین سیوطی حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ خانوادہ سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان کو خارج کیا ہے. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلقت من تفاحۃ الجنہ، آج ان کی دنیا میں تشریف آوری تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے نور کو خلق فرمایا ہے. میں بزرگان کی کتابوں سے بات کرنا چاہوں گا. ابن حجر عسقلانی مسلم امہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ، اور انہوں نے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم نبی اللہ، ہمارے ابو البشر، سب کے باپ ہیں، وہ حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو ان دونوں ہستیوں نے نور حضرت فاطمہ زہرا کو جنت میں دیکھا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور کو آپ دونوں کی خلقت سے بھی 2000 سال پہلے عالم انوار میں خلق فرمایا ہے. اور یہ فاطمہ میرے پیغمبر کا ٹکڑا ہے، جس لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3714 میں یہ بات جو موجود ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا دل کا ٹکڑا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو کچھ میں ہوں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. میں نبی ہوں، نبوت کا ٹکڑا ہے. میں رسول اور رسالت کا ٹکڑا ہے. میں شافع روز جزا و شفاعت کا ٹکڑا ہے. میں سخی ہوں، سب سے بڑا رحمت للعالمین اور رحمت کا ٹکڑا ہے. وہ سخاوت کا ٹکڑا ہے. ہر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سیدہ سلام اللہ علیہ شریک ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس بخاری دیکھ لیجئے، مسلم دیکھ لیجئے، جلد نمبر 7 حدیث صفحہ نمبر 141 پر، فانما هي بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے. پھر فرمایا کہ یروینی ما ارباها ویؤذینی ما اعداها، کہ جس نے سیدہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے سیدہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. یعنی جسے سیدہ راضی نہ ہو، ساری امت بھی مل کر اس کے لیے رضایت کی دعا کر دے تب بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. یہ مقام و منزلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.